لاکھوں سلام کروڑوں درود امام الانبیاء ہادی کائنات رہبر انسانیت ہمدرد یتیمہ غم گسار مسکینہ بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ دھتکارے ہوئے انسانوں کی جائے پناہ رحمت عالم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اور آپ کے آل و اصحاب اور آپ کی امت مبارکہ کے علماء حقہ اولیاء کاملین صوفیان باخدا عشاقان مصطفیٰ جان نثاران مرتضیٰ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام نازل ہو اور ان سب مبارک ہستیوں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر اللہ کا سلام، اللہ تعالیٰ کا درود، اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ بلا تمہید وراثت کے حوالے سے مجھے ضرورت محسوس ہوئی حالات کو، مسائل کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جو میرے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں ان کے تجربے کی روشنی میں، لیکن چونکہ یہ ایک دن کا اور ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے وراثت کا، یہ ہر روز کا اور ہر خاندان کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے دین کی تبلیغ کا جو فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھے ملی، میرے ماں باپ نے مجھے دین کے لیے وقف کیا، میرے اساتذہ نے میری تربیت فرمائی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا اتروں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سن کر اس پر موقع کی مناسبت سے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ النساء شریف کی آیت نمبر 11 تلاوت کیا ہے، اس کا کچھ حصہ جس میں وراثت کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں کہ کس وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے گھر کے، خاندان کے، سربراہ کے فوت ہونے کے بعد۔ لیکن چونکہ حصوں کا آپ کو پتہ ہے، میت کے بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی فوت ہو گئی ہے تو خامند کو کیا ملے گا، یہ حصے تقریباً لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن آج کا جو میرا زیادہ عنوان گفتگو ہے، جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ اس کی اہمیت ہے اور اس کا وقت ہے کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں بلا تمہید۔ صحاح ستہ کی یہ روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے، تو والد صاحب، والدہ صاحبہ ابھی زندہ تھے، تو میری والدہ صاحبہ نے، میں سب سے چھوٹا تھا، تو امی جان نے میرے ابو جان سے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ بہت خوبصورت ہے، پیارا لگتا ہے، اس کو کوئی تحفہ دے دیں، ایک غلام دے دیں، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں تاکہ باقی بچوں کو اعتراض نہ ہو۔
تو میرے والد صاحب مجھے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا نعمان ہے، میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے، تو آپ گواہ بن جائیں، گواہی دے دیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ رسول فطرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جملہ بولتا ہوں اکثر کہ میرے آقا رسول شریعت بھی ہیں، میرے آقا رسول فطرت بھی ہیں۔ جی، جو فطرت انسان کی ہے میرے آقا اس کے بھی رسول ہیں۔ تو فوراً میرے آقا نے میرے والد صاحب سے پوچھا بشیر یہ ایک ہی بیٹا ہے تمہارا اور بچے کوئی نہیں؟ تو میرے ابو نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس سے بڑے بھی 3 بیٹے ہیں، یہ چوتھا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے، 4 بیٹے ہیں۔ میرے کریم آقا نے اگلا سوال کیا، فرمایا کیا تم دونوں میاں بیوی یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارا برابر ادب اور احترام کریں؟ تو کہا جی یا رسول اللہ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے چاروں بچے ہمارا برابر ادب کریں، احترام بھی کریں، میرا بھی کریں، اپنی والدہ کا بھی کریں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا نعمان، جب تمہارے 4 بیٹے ہیں تو تم نے اس ایک بیٹے کو انعام دے کر ظلم کیا ہے اور مجھے اس ظلم پر گواہ بنانا چاہتے ہو، تو میں تو اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ ظلم ہے کہ باقی بیٹوں کو چھوڑ کر ایک کو کچھ دیا جائے اور پھر مجھے گواہ بنایا جائے کہ جی آپ گواہ ہو جائیں تاکہ باقی بیٹوں کو اعتراض نہ ہو۔ فرمایا بچوں کو اعتراض کرنے کا موقع تو آپ خود دے رہے ہیں، یہ عدل و انصاف نہ کر کے، برابری نہ کر کے اولاد میں، کیا وہ نہیں ہیں تمہارے بچے؟ وہ تمہیں پیارے نہیں لگتے؟ جی لگتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر تربیت فرمائی، فرمایا نہیں نعمان، یا تو ہر بیٹے کو اتنا غلام دو جتنے اس کو دیے ہیں، یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ تو اگر سب کو ایک ایک غلام دیتے ہو، میرے سامنے لاتے ہو، پھر میں گواہی دوں گا کہ نعمان نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ایک غلام دیا ہے، میں اللہ کا رسول اس پر گواہی دیتا ہوں، اور اگر تم ان کو نہیں دیتے تو اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ ظلم ہے اور میں ظلم کو جائز نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف پر فیصلہ کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب فیصلہ کرو تو عدل کا کرو، برابر کا کرو، انصاف کا فیصلہ کرو۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت فرمائی ہے۔ تو آج اگر کوئی والد صاحب اپنے کسی بیٹے کو یہ بڑا نافرمان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ مجھے اس طرح کرتا ہے، میں اس کو اپنی جائیداد میں سے اس کو میں نے 1 ٹکا بھی نہیں دینا، بھئی تو نہیں دے گا تو تیرے مرنے کے بعد اللہ کا حکم اس کو تیری جائیداد سے برابر کا حصہ دے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ زیادہ فرما بردار ہوتا ہے اولاد میں سے، تو والد صاحب اس کو اپنی زندگی میں باقیوں کی بنسبت کچھ نہ کچھ الگ دے دیتے، تو یہ بھی والد صاحب کی طرف سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چونکہ میرے سامنے مسائل آتے ہیں اس لیے میں نے اس موضوع کی ضرورت محسوس کی۔ جی وہ میرا ایک بیٹا تو امریکہ میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، وہ بڑا ٹھیک ہے جی، وہ سیٹ ہے وہاں، اسے کوئی یہاں میرے اس مکان کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ یہاں والا مکان جو میرا ہے یہ میں چھوٹے بیٹے کو دے دیتا ہوں پورا ہی مکان، اور وہ جو میرا بیٹا باہر ہے یہ تو جی مکان صرف 2 کروڑ کا ہے، تو وہ تو مہینے کا 1 کروڑ روپیہ کما لیتا ہے، وہ تو مہینے کا 50 لاکھ بچت کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کو بڑی خیر ہے جی۔
بھئی وہ اگر کماتا ہے تو اپنی محنت سے کماتا ہے، میاں صاحب وہ آپ کی جائیداد کا اتنا ہی حقدار ہے جتنا آپ کا محنت مزدوری کرنے والا بیٹا حقدار ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ نے یہ حصے بیان کرنے کے بعد اسی نساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ فرمایا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے یہ نہیں جانتے کہ تم میں سے کون کس کو زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ عطا کیا جائے گا۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حصے میں اس لیے بیان نہیں کر رہا حضرات کے حصے ہر خاندان میں ہر گھر میں الگ ہوتے ہیں۔ جو میت ہے فوت ہونے والا ہے اس کے بیٹوں اور بیٹیوں اور باقی ماں باپ کی کیفیتیں دیکھ کر پھر حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ اتنا مال ہے اس کے اتنے حصے کیے جائیں گے۔ ہاں ہمارے زمانے میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد بیٹیوں کو زبردستی محروم کیا جاتا ہے۔ اس پر میں نے بہت مرتبہ زور دیا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ بھائی باپ کی وراثت تقسیم کر لیں اور بہنوں کو حصہ نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حدیث قدسی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ بہت طویل روایت ہے۔ اس میں آخر میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندوں پر ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے، میں مالک اور خالق ہو کر بندوں پر ظلم کو حرام کرتا ہوں کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، تو بندے پر بھی میں نے حرام کیا ہے کہ ایک بندہ بھی دوسرے اوپر ظلم نہ کرے، ظلم بندے کا بندے پر بھی میں نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کا حق دبا جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حرام ہے۔ حضرت محترم، ایک بات ہے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے۔ پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ اس کا وقت کیا ہونا چاہیے تقسیم وراثت کا، کب تقسیم کریں؟ والد صاحب یا والدہ صاحبہ فوت ہو گئے، والدہ کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ امی جان کا زیور ہوتا ہے، یا اگر ان کے نام کوئی مکان ہے، یا ان کے نام کوئی دکان ہے، یا ان کو اپنے والد کی طرف سے کوئی زرعی رقبہ ملا، یا شہری زندگی میں فیکٹریاں ہیں تو ہماری امی جان کو اپنے والد سے کسی فیکٹری میں سے کچھ حصہ ملا، کوئی بینک بیلنس ملا، تو وہ ہماری امی کی وراثت کہلائے گا۔ یا اگر کسی نے شادی کے موقع پر بڑا دل کیا ہو، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے کہ زرعی زمین کا کوئی رقبہ حق مہر میں دے دیا ہو، کئی صحابہ کرام نے کئی ایکڑ پر مشتمل شادی کے موقع پر حق مہر میں باغ دیا ہوا تھا، اپنی اہلیہ کو، دلہن کو شادی کے موقع پر باغ دے دیا، 5 کلے زرعی زمین دے دی، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو حق مہر میں ہے وہ بھی ہماری امی کی جائیداد ہے، وراثت ہے، ان کے وصال کے بعد وہ ہمیں ملے گا۔ صاحب روح البیان کی ایک بات یاد آ گئی ہے ماں کی وراثت کے حوالے سے، آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے میں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں شریعت کا کہ جب اماں، امی، ماں، والدہ یہ جب فوت ہوتی ہے تو گھر میں، پیسے میں، زرعی رقبے میں، جانور ہیں، زیور ہے، تو اس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے بچوں کا، بیٹیوں کو بھی ملتا ہے، بیٹوں کو بھی ملتا ہے۔
یہ اس طرح کی وراثت ہے۔ مجھے ایک اور وراثت یاد آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ وہ وراثت یہ ہے کہ جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ہماری والدہ حضرت اماں حوا سے نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے آدم ان کا حق مہر تو ادا کرو۔ تو عرض کیا یا اللہ حق مہر کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے آدم، تمہاری اولاد میں نبیوں کے سلسلے میں سب سے آخری نبی محمد ہوگا، اس پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، یہ تمہارا، بولو، یہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری ماں حضرت اماں حوا کا حق مہر امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی پر 10 بار، کچھ روایتوں میں 3 بار ہے اور کچھ میں 10 بار ہے، بہرحال 3 مرتبہ ہو یا 10 مرتبہ ہو درود پڑھا تو اب وہ دنیا سے گئے تو ہماری ماں کی وراثت ہمیں ملی نا، جو ہمارے باپ نے ہماری ماں کو دیا تھا کیا؟ درود شریف۔ تو اب قیامت تک ہماری ماں کی وہ وراثت ہمارے وجود میں ہے، ہم اللہ کے آخری نبی پر تب تک درود پڑھتے رہیں گے جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی۔